آج لندن میں مہنگی ترین جائیداد خریدی گئی، لیکن اس بزنس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہمارے پاس، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں۔ 25 سال بزنس ہوتی رہی، میاں محمد شریف قطر گئے بھی نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی بہی کھاتا نہیں ہے، کوئی رجسٹر نہیں ہے، کوئی کمپنی رجسٹر نہیں ہوئی، کوئی فرم رجسٹر نہیں ہوئی، اور انہوں نے پیسہ اتنا بنا لیا کہ جائیدادیں خریدی۔ پہلے جدہ میں سٹیل مل خریدی، پھر جائیداد خریدی لندن میں جو پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کی گئی۔ میاں محمد شریف پاکستان میں رہتے تھے اور پاکستان میں بھی بزنس ان کی سینکڑوں بزنسیں تھیں، 7-8 شوگر ملیں تھیں، ٹیکسٹائل ملیں تھیں، پیپر بورڈ مل تھی، فاؤنڈری تھی، یہاں ٹیکس دیتے تھے۔ یہاں انہوں نے ذکر ڈکلیئر کی ہی نہیں وہ بزنس قطر کی۔ قطر کی بزنس ایک افسانہ ہے، پر اس پہ دو کھاتے قطری کے لگا دیے ہیں، جو یہ اگر مان لیا جائے کہ قطری کے 2 خطوں پہ اربعہ کی بزنس کالے دھن سے سفید ہو جائے گی، تو پھر تو پاکستان میں ایک مالیاتی انارکی آ جائے گی۔ پھر تو ہر کوئی جس نے رشوت خوری سے 3-4 ارب روپے کمائے ہیں، ہیروئن فروشی سے 3-4 ارب کمائے ہیں، ڈاکے مار کے 3-4 ارب کمائے ہیں، وہ قطر جا کے یا کویت جا کے یا سعودیہ جا کے یا بحرین جا کے امارات جا کے ایک خط لے آئے گا ایک عربی سے، اس کو کوئی 2-3 کروڑ دے کے، اور ایف بی آر کو کہے گا کہ یہ ساری میری جائز دولت ہے اور جائز کمائی ہے۔ نواز شریف کا موقف نہیں مانا جا سکتا۔ رہ گئی بات کہ سپریم کورٹ پھر فیصلہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کا کہنا گو مشکل ہے، پر ایک چیز نظر آتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اس طرح لیا ہوتا جس طرح یوسف رضا گیلانی کا معاملہ لیا گیا، تو نواز شریف کو طلب کیا جاتا، اور اگر طلب نہ بھی کیا جاتا تو نواز شریف سے وہ دستاویزات طلب کی جاتی جو اس نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہیں ہاؤس میں کہیں تقریر کی کہ میرے پاس سارے ثبوت سارے دستاویزات ہیں۔ اگر ہیں تو جج صاحبان نے مانگے کیوں نہیں؟ اس سے مانگنے چاہیے تھے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ یہ تو اتنا لمبا کیس ہی نہیں، پہلے دن ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا۔ جائیداد انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری ہے، اس کے لیے اس کی خرید کے لیے یا اس کی منتقلی کے لیے ان کے نام کون سی جائز آمدن تھی، یہ دکھانا نواز شریف کا، حسین شریف کا، مریم نواز شریف کا کام تھا۔ وہ سپریم کورٹ نے ان سے مانگا ہی نہیں، طلب ہی نہیں کیا، تو سپریم کورٹ نے ان پہ نرم ہاتھ رکھا ہے میری نگاہ میں۔